السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے فضائل ذکر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 3 کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتے، نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اسی بارے میں آیت کل ای شیء اکبر شہادت نازل ہوئی ہے۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کلمہ کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اسی کلمہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت یہ ہے، بلکہ سارے نبی اسی کلمہ کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے گئے اور سبھی انبیاء نے اسی کلمہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ختم الانبیاء فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو اس مبارک کلمہ کی دعوت نہ دیتا ہو۔ کس قدر بابرکت اور محتمم بشان کلمہ کے سارے انبیاء اور سارے سچے مذہب اسی پاک کلمہ کی طرف بلانے والے اور اس کے شائع کرنے والے رہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ اس سے کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں۔ اسی کلمہ کی تصدیق میں قرآن پاک کی آیت کل ای شیء اکبر شہادت سورہ انعام نازل ہوئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں حق تعالی شانہ کی گواہی کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق شانہ اس کی تصدیق فرماتے اور ارشاد فرماتے، میرے بندہ نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اس میں دو رائے نہیں کہ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ کل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک کا اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اولاد۔ اسی بات کے ہم مسلمانوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اور جو بھی جس چیز کی ضرورت ہو وہ اللہ ہی سے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر آپ کا چپل کا تلوا بھی جو ہے نا ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے، غیر کے سامنے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑی پوری کائنات کو بنانے والے، چاند سورج زمین ستارے آسمان ہر چیز کو، تو پھر آپ کی ضرورت کو کیسے نہیں پورا سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 1-2 ماہ سے نہیں، 70 ماہ۔ آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی امی جان جو محبت کرتے اس سے 70 ماہ۔ تو یقینی بات ہے کہ ہمارا ایمان ایک دم پختہ ہونا چاہیے اور پورے ایمان میں داخل ہو جانا چاہیے کہ جس چیز کی کمی ہو، جس بات کی ضرورت ہو، اللہ ہی سے رجوع کرے، اللہ ہی کا ذکر کرے۔ اور ہم انسانوں کو اس روئے زمین پر 2 کام کے لیے بھیجا گیا، تیسرا کام اور کچھ نہیں ہے۔ ایک عبادت، دوسری جو ہے نا دعوت۔ تو ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں، دعوت نہیں دیتے ہیں۔ میں یہ بھی جو آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کروں، یہ دعوت دے رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ایک بات سے بھی زندگی سنور سکتی۔ اس لیے ہم لوگوں کو یقین ہے کہ ہم لوگ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، ہماری موت ہوگی، اور موت کا مزہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، اس سے انکار کوئی نہیں کرتا، چاہے جو بھی ہو، جس مذہب کے لوگ، مگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مر کر زندہ اور نہیں ہوں گے۔ ہمارا جو کام ہے یہی، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مر کر ہم زندہ ہوں گے، ہمارے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، جنت دوزخ کا معاملہ ہوگا، اور فور ایور لائف جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔